من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. چلیں جی ہم آج آیا نمبر انشاءاللہ 83 سے شروع کریں گے اور اس کو ڈن کر دیں گے, اور اینڈ پہ میں تھوڑا سا کنکلوژن بھی دے دوں گی. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان شارٹ آپ کو یہ صورت وہ کر دیں, اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ یہ صورت ٹائم پہ ختم ہوگی, اور یہ واحد صورت ہے جس سے میری پوری ایک کاپی کمپلیٹ نہیں ہوئی, ورنہ 2-3 کاپیاں آرام سے لگ جاتی ہیں الحمدللہ. چلیں جی آیا نمبر 83 پہ چلتے ہیں. اور جس روز ہم ہر امت میں سے اس گروہ کو جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے تو ان کی جماعت بندی کی جائے گی. اور اگلی بھی پڑھی ہوں یہاں تک کہ جب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ کیا تم میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا, تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا, اور تم نے علم سے ان پر احاطہ تو کیا ہی نہ تھا, بھلا تم کیا کرتے ہو. تو بیسیکلی جو آیا نمبر 83 ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ہر گروہ کو نکالیں گے قوم سے, یعنی کہ ہم جو آیتوں کو جھٹلاتے تھے, یعنی کہ بڑا گروپ تھا. ہر چیز کا لیول ہوتا ہے نا. اب دیکھیں آپ مسلمانوں کے بھی لیول ہیں, کئی بہت نیک ہے, کئی تھوڑے کم ہے. اس طرح ان کی جنتوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے درجے بتائے ہیں, کوئی اوپر والی جنت میں ہوگا, کوئی نیچے والی جنت میں ہوگا. اسی لیے تو ہمیں کہا ہے کہ آپ ایفرٹ کریں. تو اور اسی لیے جو آگے آیتیں آئیں گی نا حسنہ کی, کہ ہم نے نیک کمال کرنے ہیں, تو نیک کمال کا یہی مطلب ہے کہ ہم نے ایفرٹ کر کے اپنے آپ کو اوپر لے جانا ہے نا, یہی والا مسئلہ ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں جو کافروں کا ہے, کچھ ایسے ہوں گے جن کے گناہ کم ہوں گے, ان کے دوزخ کے بھی درجے ہیں. جن کے گناہ کم ہوں گے وہ اوپر ہوں گے, اور جن کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے وہ اس سے نیچے ہوں گے, وہ اس سے نیچے ہوں گے. اس طرح کر کے نا ان کے اللہ تعالیٰ نے جنتیں بنائی, مطلب دوزخ بنائی ہے. اور یہ اس طرح کے ایک آرگنائز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ وہی جو شرک کرتے تھے اور جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے, یعنی کہ کچھ ایسے ہوں گے جو 100% انکار کرتے ہیں, کچھ ایسے ہوں گے جو 50% انکار کرتے ہیں, کچھ اس سے کم ہوں گے. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انصاف رکھا ہے. یہ نہیں کیا کہ سارے شرک کرتے ایک ہی میں ڈال دو, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جن کی نیکیاں بھی کچھ کی ہوئی ہیں, اور یا کچھ ایسے معاملے ہیں کہ جو ابھی شک میں تھے, کرنا چاہ رہے تھے, کر نہیں پائے. کچھ ایسے معاملے ہیں جیسے حضرت ابو طالب تھے, تو ان کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اینڈ ٹائم پہ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن چونکہ جب وہ مرنے لگے, فوت ہونے لگے, تو ایک ٹائم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں, لیکن دوسری طرف ابو جہل اور وہ لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے باپ دادا کا ریلیجن چھوڑ دو گے, اور وہ نا دوستوں کی اس میں آ گئے اور وہ پڑھ نہیں سکے. تو کچھ اس طرح کا بھی معاملہ ہوگا, تو پھر وہ نا ان کی سزائیں پھر کم ہوں گی, پھر اس طرح نہیں ہوں گی. اور ویسے وہ دیکھا جائے تو حضرت ابو طالب کا آپ ہسٹری پڑھیں گے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کی. آپ یقین کریں جب حضرت عبد المطلب کی ڈیتھ ہوئی, حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا اپنے گھر, تو وہ اور ان کی بیوی جو تھی وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ جب کھانے پہ, کیونکہ وہ اتنے امیر آدمی نہیں تھے, غریب آدمی تھے, تو جب کھانے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں نا تو کھانا بہت زیادہ برکت والا ہو جاتا ہے اور کم نہیں ہوتا. اور جب نہیں آتے تو کم ہو جاتے, تو وہ پھر اپنے بچوں کو کہتے تھے ویٹ کرو, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے نا تو تب مل کے کھائیں گے. تو یہ مطلب اس طرح کا ان کا تھا, مطلب اس طرح کی ان کی نیکی تھی, اور وہ نیکی کو پہچانتے تھے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے جو جھٹلاتے تھے. آیت نمبر 84 میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہاں تک کہ جب آ جائیں گے اللہ فرمائے گا کیا تم میری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا ہے کہ تم جانتے بھی تھے, تعملون, مطلب تم عمل تمہیں پتا تھا, اور لیکن تم پھر بھی جانتے نہیں تھے, یعنی کہ تم علم نہیں رکھتے تھے اور بس جھٹلاتے جاتے تھے. یہ بالکل ایسی ہی بات, آپ اس کو اس طرح لے لیں جیسے ہم بحثیں کرتے رہتے ہیں کہ اس کہاں لکھا ہے, کدھر وہ ہے. مطلب آپ نے پڑھا ہے, آپ نے نہیں نا پڑھا, تو پھر پڑھیں پہلے. جب آپ پڑھتے نہیں ہیں پھر آپ اسکالرز پہ باتیں بنا رہے ہوتے ہیں, ان کو وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے معجزے دکھائے. پہلی تو بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک معجزہ تھے. اس کے علاوہ جب مسجد سورہ معراج پہ گئے تھے نا, تو انہوں نے ایک بندے نے کہا کہ آپ نے کیسے ایک رات میں واپس آ سکتے ہیں, بتائیں کیا ہے وہاں مسجد اقصی میں. تو اللہ تعالیٰ نے, حضرت جبرائیل نے پوری مسجد ہی جلدی جلدی آ کے ان کے سامنے کر دی تھی. تو انہوں نے ایک ایک کھڑکی, ایک ایک روشن دان, ایک ایک چیز بتائی. تو یہ معجزے تھے نا. مطلب آپ رات کو ویسے بھی کہیں جائیں, ہم تو آئے, ہم نہیں بتا سکتے. کسی دفعہ مسجد آتے ہوئے مجھ سے پوچھیں گے کون سا دروازہ کہاں کھولتا ہے, میں نہیں آپ کو صحیح سے بتا سکتی. تو وہی والا مسئلہ ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہی تھا, کیونکہ اللہ کے نبی تھے, وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے. مون سپلٹ, اتنے زیادہ معجزے تھے. اس کے علاوہ قرآن ایک اٹسیلف معجزہ ہے, لیکن پھر بھی جو گروپ آف پیپل تھے وہ انکار کیے جاتے تھے. اس میں جو ہے نا کہ میری آیتوں کو جھٹلا دیا تم نے, اور تمہیں علم بھی نہیں تھا, یعنی کہ تم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اب ہم نے دیکھی اتنے سپارے پڑھ لیے ہیں, ہم نے اتنا کچھ جان بھی لیا, پھر بھی ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. انہیریٹنس
انہیریٹنس کے لا لوگوں نے پڑھے ہوتے ہیں, قرآن پورے پڑھے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ انہیریٹنس صحیح سے نہیں کرتے کیونکہ انہیں فائدہ نہیں ہے, نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو مطلب غور و فکر نہیں کرتے نا, ہر چیز کو وہ مانتے نہیں ہیں. تو پھر جب ایسے لوگ بھلے مسلمان ہی کیوں نہیں ہوں گے, انہیریٹنس صحیح سے نہیں بانٹیں گے نا, بھلے جنتی ہی کیوں نہیں ہوں گے, پہلے وہ اپنا یہ عذاب لیں گے, سزا لیں گے, پھر جنت میں جائیں گے. تو بیسیکلی یہ کہ ظاہری سی بات ہے, آپ نے جب ایک چیز مانی اور سنی سنائی انسنی کر دی ہے, تو یہ وہ والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا حکم نہیں مانتے, بس یوں ہی کہہ دیا, اور آپ آیتیں ان کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں اور پھر مانا نہیں اور بحثیں شروع کر دی. اور بہت سے کافر تھے, ابو سفیان اور ابو جہل کی مثال ہمارے سامنے, وہ کان لگا لگا کے آیتیں سنتے, لیکن اسٹل وہ کہتے تھے کہ ہم مانتے نہیں ہیں, کیونکہ ان کو تھا کہ ہماری قوم کا مسئلہ ہو جائے گا اور ہماری ساری یہ پاور چلی جائے گی, اور اس وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے. اور نہ انہوں نے کوشش کی کہ وہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھیں, کیونکہ حضرت ابو طالب بھی کہتے تھے کہ تم میرے نیفیو کے خلاف اس لیے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے. مطلب صرف اتنی سی تو بات ہے, مطلب اگر تم نے نہیں ماننا نہ مانو, تو اس میں اتنا ٹارچر کرنے والی کیا بات تھی. تو وہ نا اتنا ٹارچر پہ آ گئے تھے کیونکہ ان کو اپنی حکومت جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے سمجھا نہیں. تو ہمیں کیا چاہیے, ہمیں چاہیے ہر چیز کا پہلے علم کر لیں, بحث کرنے سے پہلے نا اس کا علم رکھ لیں. اگر کوئی دلیل ہے نہیں ملتی تو چلیں آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. ابھی جو بھی عمران خان کا بھی عدت کا معاملہ اتنا وہ ہوا ہے, تو میں نے بھی کبھی انویسٹیگیٹ نہیں کیا تھا. تو میں نے بھی اپنی جو ٹیچر ہے ان سے پوچھا, مطلب مجھے پتا تھا کہ عدت کا یہ ہوتا ہے کہ مینڈیٹری ہے کہ نہیں, اس کا کیا, مطلب پھر آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایسے ہی آپ شروع ہو جاتے ہیں فیصلے دینے یا کیا کرنے. تو مطلب ہر چیز کو نا آپ نے قرآن کو ایک طریقے سے لے کے چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر غلط ہے تو پھر کوئی بات آپ غلط کر دیں گے اسلام کے حساب سے, یعنی کہ آپ نے اللہ کے اوپر غلط بات کر دی تو آپ کو اس کا کتنا گناہ ہے. اور اگر آپ نے ریسرچ کی ہے اور پراپر کی ہے تو وہ ایک طریقے سے بات کرتے ہیں. اسی لیے تو وہ کہتے ہیں نا, جب آپ عالم بنتے ہیں تو فقہ پڑھتے ہیں, اس کا ایک علیحدہ ایک پورا کورس ہوتا ہے, پورا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ ایسے ہی بیٹھ کے فتوے یا یہ چیزیں نہیں دے سکتے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی چیز بھی ہمیں اعتراض کریے یا ہمیں لگ رہا ہے کہ اس نے صحیح نہیں کی یا کوئی ایسی بات ہے, تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے بارے میں علم حاصل کریں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا پڑھا یا یوں ہی کہہ دیا, یا تم نے علم حاصل کیا اس کے بارے میں, یا آیتوں کو ایسے ہی جھٹلاتے رہے. تم نے جانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور کس طرح سچ ہے, یا تم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے یا ان کے پاس بیٹھتے اور تفصیل سے وہ کرتے. آیا نمبر 85 پہ چلے. اور ان کے ظلم کے سبب ان کے حق میں وعدہ پورا ہو کر رہے گا تو وہ بول بھی نہ سکیں گے. ایسے لوگ, مطلب یہ ظلم ہی ہے نا. ظلم کیا ہے؟ ظلم یہی ہے کہ اللہ کی آیتیں آپ کے سامنے ہیں, نبی آپ کے درمیان ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں. اور ہمیں بھی جیسے بھی قرآن اتنے ریسورسز ہیں, اللہ ہم گھر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہم نے نہیں سننا, ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا. تو مطلب آپ نے قرآن نہیں سمجھنا, تو پھر آپ نے اپنا ریلیجن سمجھ کے وہ کریں نا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلیسنگ دی ہے کہ آپ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں, لیکن آپ یہ سوچیں ایون نان مسلم اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں. 1933 کی بات ہے کہ ایک جو لوگ تھے نا, انہوں نے کیا کیا کہ پورا گروپ اس پہ کام کر رہا تھا کہ انہوں نے نا کوئی 42,000 کے قریب نا قرآن کی کاپیاں جمع کی کہ دیکھیں ان میں بھی کوئی چینجز تو ہوں گی, کیونکہ دیکھیں آپ بائبل کرتے ہیں پرانی اتنی جمع, تو ان میں تو کافی چینجز آ جاتی ہیں. تو انہوں نے وہ کاپیاں جمع کی. جب انہوں نے وہ کاپیاں جمع کی نا, تو ابھی World War II ہو گئی, لیکن انہوں نے رپورٹ تیار کر لی تھی جو آن ایئر نہیں آ سکی. لیکن جو بعد میں پتہ چلا جو وہ رپورٹ انہوں نے تیار کی تھی نا, تو انہوں نے کہا تھا اس میں کوئی چینجز نہیں ہے, کچھ بھی ان میں ایسا نہیں ہے کہ مطلب سارا ایک سیم ٹو سیم آ رہا ہے, کوئی اس میں چینج نہیں ہوئی. بھی آیتیں نا جیسے ایک کچھ آیا تو آیت نمبر 2 کچھ ہو, پھر کسی اور کتاب میں آیت نمبر 2 کچھ ہو, ایسا نہیں ہے. تو یہی والی بات ہے نا جو آپ کو پھر امپریس کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ میریکل ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے اور آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ظلم ہی ہے نا کہ سامنے آپ کے اور آپ نے پڑھا نہیں اور بس نالج علم حاصل, یہ ظلم نہیں ہے, علم حاصل نہیں کیا اور بس اب ایسے کیے جا رہے ہیں اور بس سنی سنائی. کئی آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اس سے حدیث سنی ہے, یہ صحیح ہے, ہم لوگوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں یہ صحیح ہے. پہلے میرے بھی یہی حالات ہے, جب سے میں وہ میری بیٹیوں نے وہ صحیح بخاری پڑھی نا الحمدللہ, بس اس دن سے پھر ہم اپنی ریسرچ کرتے ہیں. مطلب ہمیں پتہ ہے, ایون میری بیٹیاں ذرا ذرا سی بات پہ نا وہ حدیث کا وہ بک کھول لیتی ہیں, کیونکہ یہ طریقہ ٹھیک ہے. جب آپ کو کیوں آپ سنی سنائی پہ چل رہے ہیں, ضروری تو نہیں کہ کوئی عالم بھی بعض حدیث بتا دیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی, تو کیونکہ آپ کو یہی جو گولڈن چین والا معاملہ ہے کہ یہ اتھینٹک نہیں ہوتی. پچھلے دنوں میں نے کچھ ایسی حدیثیں سنی, مجھے لگا کہ ہم تو ایسے کرتے تھے, ایسے ہے ہی, تو اب آپ کو سناؤں گی تو آپ نے کہنا کہ یہ ایسے ویسے. میں اس لیے آپ کو وہ حدیث نہیں سنا رہی, لیکن میں جسٹ آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ایسے ہو جاتا. تو پھر میں اس کی ریسرچ کر رہی ہوں, باقاعدہ ریسرچ کر رہی ہوں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ اس طرح ہیں تو پھر ہم نے تو اس طرح چلنا ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, ہم نے ایگزیکٹ اس طرح چلنا ہے. آپ کو میں یہ بتاؤں, جب حرم میں جو احرام مرد کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء میں گئے تھے نا, پہلا عمرہ تو نہیں جانے دیا تھا جب حدیبیہ ہوا تھا, جو دوسرا عمرہ جب ایکچولی وہی
پہلا عمرہ تھا اس کو دوسرا بھی گنتے ہیں کیونکہ وہ اس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں. تو اس میں جب وہ کافر سارے اکٹھے ہو گئے اور ان کو بہت مسئلے ہونے لگ گئے اور کئی تو لیڈر وہاں سے چلے گئے کہ یہ 3 دن کا عمرہ ہے, کیونکہ حدیبیہ کے کانٹریکٹ میں رکھا ہوا تھا کہ آپ 3 دن سے زیادہ نہیں رک سکتے, تو یہ آئیں گے چلے جائیں گے نا تو پھر ہم آئیں گے. تو بہت نفرت انگیز نظروں سے ان کو دیکھ رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کہا کہ آپ ذرا احرام اس سے جو مرد ابھی ہاف شولڈر اوپن کرتے ہیں اور صحیح میں بھاگتے ہیں, تو یہ اس کا وہ طریقہ تھا. تو کسی نے نا حضرت عمر سے کیا پوچھا کہ وہ تو چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کر دیا تھا, تو اب ہم کیوں کرتے ہیں ایسے, تو اب ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا کیونکہ یہ سنت ہے. اب کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نا, تو یہ ہم نے کرنا ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو بیسیکلی اسی طرح آپ کسی حدیث سے بھی بات کریں گے نا, تھوڑی دیر بعد وہ ورڈ لیس ہو جاتے ہیں, باقاعدہ ورڈ لیس ہو جاتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے بات کیا کرنی ہے. تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ آپ کہیں علم نہیں لیتے. ڈے آف ججمنٹ کب آئے گا, وعدہ تو پورا ہو کے رہنا ہے یعنی عذاب کا, اور پھر جب وہاں پہنچیں گے نا پھر یہ کافر جو ہے نا بول نہیں سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کے بعد اس کے بعد پھر کافر بول نہیں سکیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا اور یہ کیوں ایسا معاملہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. تو بیسیکلی جی آگے آیا نمبر 86 پہ چلتے ہیں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا ہے کہ اس میں کام کریں, بے شک اس میں مومن لوگوں کے لیے نشانی ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ رات اور دن کا کیوں بتا رہے ہیں؟ دیکھیں ہر چیز نا ایک طریقے سے چلتی ہے. تو اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طرح دن اور رات, مطلب یہ چھوٹی سی چیز ہے جو آپ ایوری ڈے نوٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایسی مسئلہ ہے. اور پیچھے ہم نے آیت میں کیا پڑھا ہے؟ آیت میں ہم نے پڑھا جب کوئی مشکل ہوتی ہے تو پھر کافر بھی اکرما کی مثال سامنے ہے, کس کو یاد کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. اس کے علاوہ جو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نمبر 82 میں ہم پڑھے تھے نا, دابت الارض یعنی کہ زمین سے جو جانور نکلے گا, تو کافر اس وقت بھی اسپیچ لیس ہو جائیں گے. تو یہی والا مسئلہ ہے. اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں ان کو دکھائی تھیں اور پھر بھی جو مومن ہیں ان کو سمجھ آتی ہیں. خالد بن ولید کیسے مسلمان ہوئے؟ میں آپ کو یہ بتا دوں خالد بن ولید کا کیا معاملہ تھا. حدیبیہ کا معاملہ ہوا نا, جب انہوں نے عمرے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر نہیں آنے دیا, تو انہوں نے ایک آرمی ان کے آر پار کھڑی کر دی. جو اپوزٹ سائڈ پہ آرمی تھی نا, وہ خالد بن ولید اس کی لیڈ تھے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ خالد بن ولید ایک بہت بڑے سپرسلار تھے اور بہت اچھی ریپوٹیشن کے بندے تھے, لیڈر کے بیٹے بھی تھے, اور اس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور جب ظہر کا ٹائم آیا, مسلمان نماز تو چھوڑتے نہیں ہیں, تو انہوں نے ظہر پڑھی اور یہ کافر آپس میں خسر پسر کرنے لگے, یعنی خالد بن ولید کا ٹولہ خسر پسر کر رہا ہے کہ ان کے اوپر حملہ کر دیں یا کیا نہ کریں. تو پھر رک گئے. تو خالد بن ولید کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ رک گئے تو اچھا ہی کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ وہ نبی تھے تو ظاہر سی بات ہے لیڈر کو ہوتی ہے. پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی معاملہ نہ ہو جائے. جب عصر کا ٹائم آیا نا, تو انہوں نے صلاۃ الخوف جو قرآن میں بھی جس کا ذکر ہے وہ شروع کر دی. جب صلاۃ الخوف پڑھی نا, یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدھی آرمی پڑھتی ہے, آدھی پیرا دیتی ہے, پھر آدھی دوسری رکعت پڑھتی ہے, وہ اس کا ایک خاص طریقہ ہے, تو وہ اس طرح پڑھی. تو خالد بن ولید کہتے ہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے. تو اس وقت ہی جب انہوں نے خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا نا, قریش نے حدیبیہ کا سائن کر لیا کانٹریکٹ. مطلب یہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے جن کو انہوں نے وہاں سے نکالا مکہ سے, ایک مسلمان کو رہنے نہیں دیا, روڈوں پہ وہ ڈیزرٹ کی مٹی میں گھسیٹا, مطلب اتنا ٹارچر کیا. آپ ان کے ساتھ کانٹریکٹ کریں, یعنی کہ یہ مطلب ہے اتنے یہ اسٹرانگ نہیں رہے. آپ اسٹرانگ ہو تو آپ کریں گے دوسرے کے ساتھ کانٹریکٹ. تو خالد بن ولید کیا کہتے ہیں, میرے دل میں آیا ایک ٹائم آ جانا ہے کہ یہ انہوں نے اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ قابو کر لینا ہے, اور انہوں نے اب کچھ نہیں کر سکنا, کیونکہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہوتا ہے کہ ان کی پاور بڑھ رہی ہے. اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء میں آئے نا, اور یہ لیڈر تو میں نے کہا نا آپ کو چلے گئے تھے, خالد بن ولید بھی چلے گئے تھے اس وقت, لیکن ان کے بھائی جو ولید بن ولید تھے وہ آئے ہوئے تھے ساتھ. تو انہوں نے ان کو ایک لیٹر لکھا اور اس میں چھوڑ گئے. یہ ان کو ملے نہیں, لیکن انہوں نے ان کو لیٹر چھوڑ گئے کہ تو آپ کہاں چلے گئے, میں آپ سے ملنے آیا ہوں. اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا پوچھ رہے تھے کہ خالد کہاں ہے, کہ اتنا سمجھدار آدمی ہے, وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا. اور انہوں نے بتایا, اور جب یہ لیٹر ان کو بعد میں ملا نا خالد بن ولید کو, تو ان کے دل میں آیا کہ دیکھو میرا ایک تو اس بات پہ کہ میرا پوچھ بھی رہے ہیں, دوسرا یہ کہ انہیں بھی سمجھ آ گئی کہ یہ مکہ میں آ جانا ہے, تو پھر ان کے بھی دل میں خیال آنے لگے. تو یہی والا مسئلہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو نشانیاں دکھانے لگ جاتا ہے نا کہ یہ وہ پاور میں آ گئے ہیں یا مسلمانوں کا چل رہا ہے, تو پھر آپ سیکھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کا کیا ریلیجن ہے. پھر آپ دیکھنے لگ جاتے ہیں. پہلے تو مکہ والے سننے کو ہی تیار نہیں تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دن رات, اور جو ہمیں پیچھے اتنی ہم نے مثالیں پڑھی ہیں ان کی, پودوں کی, پانی کی, ہر چیز کی, تو وہ ساری اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نشانیاں دی ہیں اس میں آپ یہ اس کو دیکھیں کہ یہ سب بنانے والا اس کا اللہ ہے. اور جو مومن لوگ ہیں جو اللہ پہ بلیو کرتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں.
یہ کہ یہ سب کرنے والا اللہ ہے. تو پھر اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جب آپ وہ مثال دے رہی تھی جب سب میرین میں جاتے ہیں نا تو آپ نے ریڈ قمیض پہنی ہوتی ہے, اب جب نیچے جاتے ہیں تو وہ ریڈ کلر کسی اور کلر میں چینج ہو جاتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو ریڈ نہیں تھا, یہ تو پہلے تو ریڈ تھا, اب یہ کوئی اور کلر کیسے ہو گیا. تو پھر اب جیسے وہ ڈے آف ججمنٹ کو نہیں مانتے نا کہ یہ کیسے ڈے آف ججمنٹ آئے گا, اسی طرح جب پھر آپ اوپر آئیں گے یعنی جب ڈے آف ججمنٹ آئے گا تو آپ کو پتہ لگ ہی جائے گا ریڈ ہی تھا کلر اس شرٹ کا. میں اس سب مرین کی مثال دے رہی ہوں. اسی طرح جب مریں گے نا لوگ اور جب واپس ڈے آف ججمنٹ آئے گا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ ڈے آف ججمنٹ حق ہی تھا, وہ آنا ہی تھا. اور کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ایمان ہی اس بات پہ ہے, تو اس لیے اس بات پہ بحث بنتی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ اتنا کچھ کرنے والا ہے تو کیا انسان کو دوبارہ نہیں بنائے گا, تو اس چیز کو ایسے ہی ختم کر دے گا. کتنے لوگ ظلم کر کے مر جاتے ہیں اور دوسرے کا حساب ہی نہیں ہوا ہوتا. کئی غریب آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور بندہ وہ آرام سے زندگی گزار کے نکل جاتے. تو آپ نہیں چاہیں گے کہ اس کا حساب ہو. ایسے ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور اگلا ظلم کر کے نکل گیا ہو اور پھر اس کا کہیں حساب نہ ہو, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. آگے چلیں 87 پہ چلتے ہیں. اور جس نے سور پھونکا, جس دن روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان اور زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے مگر وہ جسے خدا چاہے اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے. اب جی یہ جو آیت ہے نا یہ میں آپ کو خود حدیث کی روشنی میں بتا رہی ہوں. حدیث کی روشنی میں کیا ہے, جس دن سور پھونکا جائے گا نا تو سب ڈر جائیں گے, یعنی کہ ساری مخلوق جو ہے نا پریشان ہو جائے گی. اور اس میں یہ ہے کہ ایک حدیث پاک کے یہ ہے کہ دجال میری امت میں 40 ٹھہرے گا. اس میں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دن مینشن کیے, نہ مہینے مینشن کیے, نہ سال مینشن کیے. تو بیسیکلی 40 ٹھہرے گا. اب ہو سکتا ہے دنوں سال ہو, اس کو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے. پھر عیسیٰ آئیں گے اس شکل میں, عروہ بن مسعود جو ایک صحابی تھے نا ان کی شکل میں آئیں گے اور وہ دجال کو ڈھونڈیں گے اور پھر مار دیں گے. اور پھر جب دجال کا اور یہ جو یجوج مجوج کا معاملہ ختم ہو جائے گا نا, پھر 7 سال ایسے گزریں گے کہ دنیا میں کوئی انسان ایسے نہ ہوں گے جو آپس میں بغض اور عداوت رکھتے, یعنی کوئی ذرا سا بھی مسئلہ رکھتے, مطلب سارے بہت اچھے مسلمان بن جائیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو فوت ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر ایک شام ایسی ٹھنڈی ہوا چلے گی کہ ہر مومن فوت ہو جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ہر جس بندے کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہوگا نا تو اس کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. کیونکہ قیامت کا منظر اتنا ہولناک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ قیامت کا منظر اتنا ہولناک ہے, اللہ نہیں چاہتا کہ مسلمان دیکھیں. مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا رحم کیا ہوا ہے. اور پھر وہی رہ جائیں گے جو جن کے دل میں ایمان نہیں ہوگا, یعنی کہ جو پرندے جیسے ہلکے اور چوپایوں جیسے بے عقل ہوں گے. یعنی کہ بالکل ظاہری بات ہے جو شرک کا آپ کرتے ہیں تو عقل سے فارغ ہی ہوتے ہیں نا, تو یہی اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں ہی ہے. اور پھر ان لوگوں کے پاس شیطان آئے گا اور کہے گا کیا کر رہے ہو بیٹھے, بتوں کی بت بناؤ اور ان کی پرستش کرو. تو وہ پھر دوبارہ سے بت پرستی کی طرف آ جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو روزی دے گا اور وہ خوش خرم رہ رہے ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا ہمارے سے کوئی ذرا سی چیز چھین لے تو ہماری تو دشمنیاں سالوں سال چلتی ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پھر بھی سب کچھ دے رہا ہوتا ہے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا. اس کے بعد جو ہے نا سور پھونکا جائے گا, اور جب سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے جو سور سنے گا نا وہ ایک ایسا آدمی سنے گا جس سے اونٹوں کے حوض میں کو ٹھیک کر رہا ہوگا, اور جیسے سنے گا بے ہوش ہو جائے گا. اس طرح پھر لوگ جو ہے نا سارے جو زندہ ہوں گے نا تو وہ مر جائیں گے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 سور ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں 3 سور ہیں. تو پہلے میں آپ کو 2 سور کا بتا دیتی ہوں. تو پھر گھبراہٹ کے مارے سب لوگ وہ آواز سنیں گے اور پھر ادھر ادھر ہبڑ دبڑ ہو جائے گی, کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں, اور اس کے بعد سب مر جائیں گے. اور اس کے بعد جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا نا پھر یہ زندہ کیے جائیں گے, اور اس میں اللہ تعالیٰ پھر کہے گا کہ ان کو الگ الگ نکالو. تو وہ پھر وہ والی جو حدیث ہے نا کہ کتنوں کو, جیسے حضرت آدم کی اولاد ہے نا سارے, حضرت آدم کو کتنے 1000 میں سے کتنے, مطلب تو اس میں جیسے ہے نا 9999 والے جو ہیں وہ اس وقت وہ ہیں جو آگ میں چلے جائیں گے اور 1% جو بچ جائیں گے. تو اس وقت جو بچوں کو ہے نا وہ بوڑھے ہو جائیں گے اور لوگ اتنے بہت پریشانی میں ہو جائیں گے. مطلب 3 چیزیں بتائیے, ایک گھبراہٹ ہے, اور پھر ایک مرنا جو بے ہوشی کا عالم ہے, اور پھر دوبارہ جب زندہ کرنا. اور 2 سور یہی ہیں, ایک اس وقت اور ایک سور اس وقت پھونکا جائے گا جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. ایک دفعہ تو پھر جب سب مر جائیں گے نا, ایک دفعہ پھر جب قبروں سے اٹھیں گے. اور جو 3 سور کا معاملہ ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک سور پھونکا جائے گا, پھر لوگ گھبراہٹ سے ادھر ادھر کریں گے, پھر دوبارہ سور ہوگا جو مر جائیں گے, اور تیسرا پھر آئے گا جب دوبارہ اٹھیں گے. تو اس میں کوئی اتنی وہ نہیں ہے 2 3. مسئلہ تو یہ خبر دور بن جائے گی اور قیامت جو ہے نا وہ آ گئی ہوگی, اور زمین ہلنے لگے گی اور لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے. اور اس کے بعد جو ہے بچے بوڑھے سب پریشان ہو جائیں گے, اور شیاطین بھی کچھ گھبرا کے زمین کے کنارے پہنچیں گے, اور فرشتے ان کو مار مار کے بھگا دیں گے. اور لوگ جو ہے نا اتنے بدحواس ہوئے ہوں گے کہ کوئی کسی کو نظر نہیں آئے گا. اور پھر اچانک کیا ہو جائے گا کہ زمین پھٹ جائے گی, اور پھر وہ آسمان پھٹ جائے گا, لوگ اوپر دیکھیں گے آسمان پھٹ رہا ہے, ستارے, وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, اور ہر چیز اللہ لپیٹ دے گا. پھر حضرت ابو ہریرہ نے اس آیت سے ایک سوال پوچھا, یہ جو ہے نا کہ مگر وہ جسے خدا چاہے, یہ ہے نا مطلب سب یہ سمجھیں آسمان اور زمینوں میں سے سب گھبرا اٹھیں گے, یہ سور ہوں گا اور یہ سب کچھ ہو گیا, مگر وہ جسے خدا چاہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا کہ آیت میں زمین و آسمان میں سب لوگ گھبرائیں گے سوائے جنہیں اللہ چاہے. تو یہ وہ کون لوگ ہوں گے نا, کیونکہ
صحابی دیکھیں ہر چیز پوچھتے تھے, ہر چیز وہ کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شہید لوگ ہوں گے جو اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور روزی پاتے ہیں. سب زندہ لوگ, سب لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے, لیکن ان کی حالت ایسی نہیں ہوگی. مطلب ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے سکون دیا ہوگا, جیسے وہی والی بات ہے جیسے حضرت موسیٰ, کوئی بھی بچہ اپنے اس میں ڈال دے پانی میں تو کتنا پریشان ہوگا, لیکن ان کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا دل باندھ دیا, یہ قرآن میں ہے. تو یہ والا مسئلہ ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے دل وہ کر دے گا. اور اس کے بعد پھر آگے آپ کو پتہ ہے, ان شارٹ ہی آپ کو بتا دیتی ہوں, جیسے وہ پھر ساری دنیا ختم ہو جائے گی, زمین آسمان سب لپیٹ دیے جائیں گے, تو پھر وہ فرشتے رہ جائیں گے جو عرش والے ہیں, جنہوں نے عرش تھاما ہوا ہے. حضرت اسرافیل رہ جائیں گے, ملک الموت رہ جائیں گے, حضرت جبرائیل رہ جائیں گے, اور باری باری یہ سب بھی ختم ہو جائیں گے, کیونکہ ہر چیز کو موت ہے. پھر اکیلا اللہ رہ جائے گا, اور پھر اللہ آسمان اور زمین کو لپیٹ دے گا جیسے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے. پھر 3 دفعہ اس کو الٹ پلٹ کرے گا, اور پھر یہ کہے گا کہ اب کوئی ہے جو بادشاہ ہے, کون ہے جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتا تھا, اور اللہ ہی واحد ہے اور قہار ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا دوبارہ عرش سے فرشتے اٹھائے گا, اور پھر اس طرح زمین کے لوگ اٹھائے گا, اور زمین کے لوگوں میں سے جب قبریں کھلیں گی سب سے پہلے جو لوگ اٹھیں گے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ میں اٹھوں گا. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کا کہتے ہیں لوگ کہ وہ جب دیکھیں گے حضرت موسیٰ یا تو پہلے کوہ طور میں ہو گئے تھے, ایک دفعہ بے ہوش ہو گئے تھے یا فوت ہو گئے تھے, دوبارہ اللہ نے اٹھائے تھے, تو اس وجہ سے وہ پہلے کھڑے ہو گئے ہیں, یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا. تو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن جو زمین میں باقی سارے لوگ ہیں نا, تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اٹھیں گے. اور اس دن اتنی گھبراہٹ کا معاملہ ہوگا کہ ہر کوئی بندے کے لوگوں کے آنسو بھی سوکھ جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن کا دیکھیں اصل میں کیا, یہ جو صرف بیان کرنے والی بات ہے نا, وہی والی بات ہوتی ہے, ہم بیان کرتے ہیں اور اصل میں چیز کیسی ہوتی ہے اور کبھی ویسی, اور اللہ تعالیٰ نے کیسی نکالی ہوگی. جنت بھی بیان بس تھوڑی سی کی گئی ہے آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے, یہ سور کا بھی تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے بتایا بس آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے, یہ بھی آگے جا کے اللہ تعالیٰ بتائے گا. اور یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو دنیا میں آپ آئے ہیں نا تو کوئی کام کے لیے آئے ہیں, اگر نہیں آئیں گے نا تو اتنے برے پھنس جائیں گے. تو بیسیکلی آیا نمبر, اور یہ قیامت جو ہے نا وہ فرائیڈے کے دن آئے گی, کیونکہ فرائیڈے ایک ایکسیلنٹ دن ہے پورے ہفتے کا, اور دوسری کیونکہ حضرت آدم فرائیڈے کو کریٹ ہوئے ہیں, حضرت آدم جب فوت ہوئے ہیں تو فرائیڈے کو ہوئے ہیں, اور جو لاسٹ جو ٹرمپٹ ہے وہ بھی فرائیڈے کے دن ہی بلو آؤٹ ہوگا. تو دوسری یہ بات ہے, اور کوئی کہیں بھاگ نہیں سکے گا. یہ ہم نے یہ چیزیں سورہ زمر میں بھی پڑھی ہیں, سورہ یاسین میں بھی پڑھی ہیں, سورہ مریم آیا 93 میں بھی پڑھی ہیں, سورہ اسراء آیا 53 میں بھی پڑھی ہیں, 52 میں سوری. آیا نمبر 88 پہ چلیں جی. اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو, تم خیال کرتے ہو کہ اپنی جگہ سے کھڑے ہیں, مگر وہ اس روز اس طرح اڑے پھریں گے جیسے بادل. یا یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا, بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے. تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ پہاڑ جو ہے نا اتنی مضبوطی سے کریں, اٹھ نہیں سکتے, اڑ نہیں سکتے, تو یہ غائب ہل نہیں سکتے. تو نیچے جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں تو وہ تو ویسے ہی موو کر رہی ہیں, اور ان کے اوپر پہاڑ کھڑے ہیں, تو پہاڑ ویسے بھی موو بھی کر رہے ہیں. تو بیسیکلی ہمیں نظر نہیں آ رہے, وہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ پہاڑ جو آپ کو لگتا ہے کہ اڑ نہیں سکیں گے, چل پھر نہیں سکیں گے, تو یہ چل پھر لیں گے, یہ اللہ کی قدرت ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایسے موو کریں گے جیسے کہ کلاؤڈز ہوتے ہیں, جیسے ونڈ آتی ہے تو کلاؤڈ ادھر جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی آواز نہیں ہوتی, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا موو ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اتنی مضبوط چیزوں کو, تو انسان کیا چیز ہے, اتنی مضبوط چیزوں کو بھی اتقن یوز ہوا ہے نا. تقن کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ, جس میں اسٹرینتھ ہوتی ہے بہت زیادہ, اور جامدہ کا مطلب ہے کہ جیسے ان موونگ جو سالڈ چیز ہوتی ہے نا اس کو جامدہ کہتے ہیں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اتنا زیادہ وہ بھی ایسے موو کریں گے جیسے ادھر ادھر آرام سے اڑیں گے, ختم ہو جائیں گے, اڑ جائیں گے. کچھ لوگوں کہتے ہیں, جیسے اسکالر کہتے ہیں روئی کی گالے کی طرح, تو اس طرح ہو جائیں گے. بے شک تمہارا اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ کس چیز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہلائے گا, یہ کیسے جائیں گے, تو ہر چیز ختم ہو جانی ہے, ہر چیز پانی ہے. 89 پہ چلیں. جو شخص نیکی لے کر آئے گا, اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ حسنہ لے کے آئیں گے, نیکی لے کے آئیں گے, اس سے بہتر بدلہ تیار ہے, اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے. تو بیسیکلی جو لوگ نیکی لے کے آئیں گے نا, بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں کس لیے آئے ہیں, ہم لوگ یہاں آئے ہیں نیکی کرنے کے لیے, ہاں نیک کام کے لیے. تو جو نیک کام کریں گے نا, تو ہمیں پتہ ہی ہر ایک نیکی کا 10 ہوگا, تو ایک نیکی کا 10 آپ کو صلہ ملے گا, 10 سے 700 تک. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی صرف 1% اس دنیا میں رکھی ہے, باقی 99% جو ہے نا آخرت میں. تو سوچیں اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرے گا, اور ریوارڈ کتنا ملٹیپلائی ہو جائے گا. بیسیکلی جب آپ یہ کریں گے نا کہ یا اللہ میں نے کوئی کام بھی چھوڑ دیا, دنیا میں اتنی ٹیمپٹیشن دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے کیوں انسان بنایا اور فرشتوں کو بتایا کہ میں نے انسان بنایا, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے وہ کام لے سکتا تھا, بلکہ فرشتے
فرشتے کہنے بھی لگ گئے یا اللہ یہ تو فساد کریں گے، کیونکہ وہ پہلے زمین پہ جن رہتے تھے نا، تو وہ فساد کرتے تھے، تو اور انسان بھی کریں گے، تو وہ عبادت کے لیے ہم جو ہے جیسے ان کے دل میں یہ تھا، تو انہوں نے یہ کلیریفائی کیا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے بھی بنائے ہیں جو یہ ساری دنیا چھوڑ کے، دیکھیں زمین پہ نبیوں کو تو چلیں آپ ایک اسپیشل وہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسپیشل خاص بندے تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت ابوبکر بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے بھی بنایا ہے کہ جو صرف نیکیاں اکٹھے کر رہے ہوتے تھے اور نیکیوں پہ اجر کر رہے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ جب حضرت عمر خلیفہ بن گئے تھے نا، تو دو بچیاں حضرت عمر کے پاس ہیں کہ 2 دن سے ہمارے پاس نا کوئی آیا نہیں، تو ہم نے کہا کہ خلیفہ چینج تو نہیں ہو، کیا حضرت ابوبکر فوت ہو گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں حضرت ابوبکر تو فوت ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کوئی آیا نہیں، ورنہ وہ صبح صبح آتے تھے، صفائیاں کر جاتے تھے، کھانا بنا جاتے تھے ہمارے گھر، کیونکہ ہماری ماں بیمار ہے۔ تو حضرت عمر فوراً بھاگے ان کے پیچھے، انہوں نے کہا حضرت ابوبکر راستہ بہت مشکل کر گئے۔ یہی مسئلہ ہے نا کہ آپ نے اپنی کوششیں کرنی ہیں، تو جنت کے اندر جانا بھی آسان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اچھے کام کریں گے نا، نیک کام کریں گے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے وہ تھا نا کہ سور پھونکے گا تو بھی وہ اتنی گھبراہٹ میں نہیں ہوں گے، اور ان کے دن اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن بھی بہت زیادہ اجر رکھا ہے، اتنا زیادہ اجر رکھا ہے کہ وہ انجوائے کریں گے۔ سوچیں ایک 10 ملٹیپلائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا اجر دے گا، اور بالکل ایسے ہی جیسے آپ روزے رکھتے ہیں نا، تو اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اس کا کتنا اجر ہے، اور جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو سوچیں کتنا اس کا ہو جائے گا، اور آپ کو ایک حدیث بتا دو کتنا زیادہ اجر ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ ایک بات کر رہا ہے کہ وہ میں دوں گا تو کتنا دیں گے۔ اور آپ کو میں یہ دوسری بات بتا دوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایک حدیث سے پاک ہے، جو لوگ ایسے ہوں گے جو اسٹرینجرز آپس میں مل جائیں گے، بالکل اصحاب کہف والے کو اپنے ذہن میں رکھیں، جو وہ آپس میں جانتے نہیں تھے کسی کو، وہ کٹھے ہوئے تھے ایک موٹو کے لیے کہ وہ چند لوگ تھے جو اللہ کو مانتے تھے، وہ چند لوگ تھے۔ تو وہ جب کٹھے ہوں گے نا، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسٹرینجر کٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقصد ہوتا ہے کم ٹوگیدر بیکاز آف دین کی وجہ سے وہ کٹھے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی جو جہاں ان کو بٹھائے گا نا، وہاں بھی روشنی کر دے گا، ان کی فیسز کو بھی لائٹن کر دے گا، اور ان کے گارمنٹس بھی لائٹن کر دیں گے۔ مطلب جیسے بی بی عائشہ کہتی تھی نا کہ اس دن اتنی ہبڑ دبڑ ہوگی تو کہاں مطلب کپڑے نہیں، ہوش کسی کو، یہاں ہمیں ذرا سی میچنگ کی کتنی فکر ہوتی ہے، تو کیسے لوگ ایک دوسرے کو، عورتیں مرد کیسے وہ نہیں دیکھیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اتنی وہ مشکل گھڑی ہوگی کہ کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، یعنی تبھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ تو ہے جو یہ لاز بنانے والا ہے کہ اس طرح کور کرو، اس طرح طریقے سے عورتیں چلیں، مرد اس طرح چلیں، لیکن وہاں یہ نظام نہیں، کیونکہ وہاں یہ حساب چلتا نہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ عمرے پہ جاتے ہیں نا، لوگ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، اپنے حساب سے چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو نیک کام کریں گے نا، ان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر دے گا۔ آیا نمبر 90 پہ چلتے ہیں جی۔ اور جو برائی لے کر آئے گا، اب آپ خود دیکھ لیں، جو برائی لے کر آئے گا ایسے اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، تم کو تو انہی اعمال کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ تو بیسیکلی تعملون ہے نا، جو آپ نے عمل کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بالکل اس کے حساب سے آپ کو چلائے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی نہیں کہتے، بالکل ایسے۔ اگر آپ بیڈ ڈیڈز کریں گے تو پھر وہ ایسے ہی ہوگا، اور گڈ ڈیڈز کریں گے تو اتنا ہی ہوگا۔ اسی طرح ہم جب رمضان کا ویٹ کس لیے کر رہے ہوتے ہیں، ہم اگر کہتے ہیں ہم رمضان میں کچھ پلاننگ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہی کہ زیادہ سے زیادہ حسنات اکٹھے کر سکیں۔ مسئلہ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ آگے جا کے ہمیں فائدہ ہوگا الحمدللہ۔ تو یہی مسئلہ ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ اچھائی کریں اور کم سے کم برائی کی طرف جائیں۔ جو برائی کریں گے پھر ان کا ظاہر حساب بھی ویسے ہی ہے۔ 91 پہ چلیں، کہہ دو کہ مجھ کو یہی ارشاد ہوا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم اور مقام ادب بنایا ہے، اور سب چیز اسی کی ہے، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اس کا حکم بردار ہوں۔ تو بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ مجھے جو ہے نا، یہ شہر جو ہے نا بلیس، اس شہر مکہ کو کیوں کہا گیا کہ اس میں بلیسڈ ہے؟ کیونکہ بیسیکلی بات یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں جہاں سے ان بلیس لوگوں کو نکال رہے ہو نا، یہ بلیس شہر ہے، جہاں آپ قتل نہیں، کسی کو مار نہیں سکتے، کوئی چیز آپ کسی جانور کو بھی ہرٹ نہیں کر سکتے، نہ آپ کوئی پودا توڑ سکتے ہیں۔ تو وہ یہی والا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ یہ حرمت والا شہر ہے، یعنی فتح مکہ والے دن ایک حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کو اس دن سے حرمت دی ہے، جس سے حرم مکہ کو اس شہر کو اس دن سے حرمت ہے جب سے یہ آسمان زمین بنے ہیں، تو قیامت تک اس کی حرمت رہنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتایا کہ یہ حرمت والا شہر ہے، یہ پاک شہر ہے، تو اس میں ایسے قتل و غارت اور یہ جو ٹارچر مسلمانوں کو کر رہے تھے اور اس طرح کے وہ کر رہے تھے، تو وہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس میں مجھے صرف بتایا گیا ہے کہ میں یہ حرمت والا شہر ہے، اور میں آپ کو بتاؤں جو چیز پیغام دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی کام تھا نا کہ اس پہ کریں، اور میں اللہ اگر یہ نہیں بھی مانتے تو ان کا معاملہ ہے، اور بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ میں تم لوگوں کو اللہ کا پیغام دے دوں، آگے تم لوگوں کی مرضی ہے کہ جو تم لوگوں نے کرنا کریں، تاکہ اس سیکرٹ شہر کو سیکرٹ ہی رہنے دیں۔ آگے 92 پہ چلیں، اور یہ بھی کہ قرآن پڑھا کرو، اور یہ کہ قرآن پڑھوں جو کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی اور وہ سنائیں۔ تو جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ رہتا ہے تو کہہ دو کہ وہ میں تو صرف نصیحت کرنے والا ہی ہوں۔ بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ حدیث پاک کیا تم میں سے بہترین ہوا ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بیسیکلی آپ یہ دیکھیں، اگر آپ کسی کو درس نہیں بھی دے رہے
قرآن اگر آپ سیکھے ہوئے ہیں نا تو آپ کے بچے دیکھیں کتنے ٹریک میں, ورنہ آپ کے بچے بالکل الٹے چل پڑیں گے, کیونکہ آپ خود نہیں کرنے نماز پڑھتے تو کوئی کیوں پڑھے گا. تو آپ کو سیدھے راستے پہ لے آنے کا طریقہ یہی ہے, اور اگر ہم سیدھے راستے پہ نا تو ہمارا ہی فائدہ. آپ خود سوچیں, بچے فرما بردار, ایک آپ نے ڈرامہ دیکھا ہوگا وہ جو میں عبد القادر ہوں, بہت پرانا ایک ڈرامہ لگا تھا. وہ بچہ نا کسی بچی کے پیچھے تھا, تو ماں کو پسند نہیں تھی لڑکی, اس نے شادی نہیں کی, ان شارٹ آپ کو بتا رہی ہوں. اور جو پھر وہ وہاں چلا گیا, اور یہ بالکل میرے دیور کی کہانی ہے کہ وہ لڑکی پسند کرتا تھا, میری ساس کو پسند نہیں, ان کو پتا چلا جی فخر عالم کی رشتہ دار ہے. چلیں آپ کو سچی کہانی سناتی تھی نا. تو تو انہوں نے کہا ہم نے تو دیکھی بھی نہیں, اور کہا ہم نے تو جی ان کرنے والوں کے خاندان میں کرنی نہیں ہے. اب آپ کہیں گے اتنی ججمنٹل ہیں, بھائی ہوتی ہیں بڑی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے کرنی نہیں تھی, تو پھر وہ واپس امریکہ آ گیا, کیونکہ وہ تو یہاں رہتا تھا. تو پھر اس نے جب میری ساس 6 مہینے سال بعد, پہلے وہ سال پاکستان رہ جاتی تھی, بچوں کی شادیاں کرنی ہوتی تھی نا, تو وہ واپس آئی نا, تو ایئرپورٹ پہ وہ حیران ہی رہ گئی. اس نے داڑھی رکھی ہوئی, وہ کیا ہو, مطلب اس نے اتنا اللہ کے ساتھ اپنے, اس کو نا کمپنی ایک ایسی مل گئی, مسجد میں جاتا تھا تو اس نے اتنا اللہ کے ساتھ لو لگا لیا نا کہ وہ بہت زیادہ دینی ہو گیا. مطلب اس نے یہ نہیں کیا کہ بہت ریٹیلیٹ کرتا, ماں کو وہ برا بھلا کہتا یا کچھ ایسا ایکشن لے لیتا. اس نے سوچا کہ میں اللہ کی مرضی نہیں تھی تو پھر چلو اللہ کا ہی حساب کتاب ہے. تو یہی والا مسئلہ ہے نا کہ جب جو لوگ بھی راہ راست پہ آتے ہیں نا, جو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کو نہیں بھی ملی تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے, یہ بالکل ایسی بات ہے. حضرت ابوبکر کے ایک بیٹے تھے, ایک عورت سے بہت محبت رکھتے تھے, اتنی محبت رکھتے تھے, نمازوں میں بھی بڑی مشکل سے ٹائم پہ پہنچتے تھے, مطلب وہ گھر میں ہی رہتے تھے زیادہ ٹائم نا, انہیں کے ساتھ گزارتے. تو حضرت ابوبکر کو پتا چلا کہ یہ تو بھائی بہت زیادہ ٹائم لگا رہا ہے. انہوں نے کہا تم اس کو فارغ کر دو, اس عورت کو نا طلاق دے دو. تو وہ کرنا نہیں چاہتے تھے, لیکن باپ کیونکہ ان کے دین کی وجہ سے کہہ رہے تھے, تو انہوں نے طلاق دے دی. تو پھر ایک دن حضرت ابوبکر آئے, تو اوپر آدھی رات کو بیٹھ کے شعر پاڑے تھے اس بیوی کی یاد میں. تو پھر وہ ٹائم ہوتا ہے نا, آپ رجوع کر سکتے ہیں. تو حضرت ابوبکر نے کہا نہیں, آپ جا کے رجوع کر لیں, جب آپ اتنی ان سے محبت رکھتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کچھ چیز آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے. تو انہیں یہ احساس ہوا کہ میں, پھر وہ بعد میں جہادوں پہ بھی جاتے تھے اور سارا کچھ کرتے تھے, پھر انہیں احساس ہو جاتا ہے نا, کچھ چیز آپ کے احساس دلانے کے لیے ہوتی ہے. یہی والا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا, ہمیں قرآن سنانا, ہمیں سیدھے راستے پہ بتانا. قرآن میں کیا ہے, قرآن میں یہ نہیں ہے کہ بس دلہنوں کو ہی نیچے سے گزارنا ہے, وہ اس کے لاز بھی ہیں جو کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. دلہن کو یہ لاز کا پتہ نہیں ہوتا, نہ اس نے نماز پڑھی ہوتی ہے شادی والے دن. بیسیکلی قرآن میں یہی ہے کہ نماز کسی صورت آپ نہیں چھوڑ سکتے. تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم تو یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن سنائیں اور ان کو سمجھائیں, اور جو بہتری کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. یہ کوئی اللہ کو فائدہ نہیں دے رہے ہم نمازیں پڑھ کے. نیک کام کریں گے تو آگے اگلے جہان دیکھیں. اب جب اپنی نیکیاں دیکھیں گے اور اتنی دعائیں جو مانگی اور قبول نہیں بھی ہوئی جو یہاں پہ, اور ان کا اتنا اجر ہوگا, تو سوچیں کتنے خوش ہو جائیں گے ہم. 93 پہ چلیں. اور کہو کہ خدا کا شکر ہے, وہ تم کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا, تو تم ان کو پہچان لو گے, اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے, اور دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ کا ہر چیز میں شکر ادا کریں. اب جو یہ ڈسکوریز ہو رہی ہیں تو ہمیں ہوتا ہے یہ قرآن میں بھی ہے, پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا چکے ہیں. مجھے رمیزہ نے بتایا کہ میڈیکل کالج کی, بلکہ ایک قرآن میں جو بچے کی سٹیجز تھی نا پیدا ہونے کی, تو ایک سٹیج کم تھی. تو ایک میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا, اس نے جا کے ٹیچر کو کہا کہ یہ سٹیج ایک کم ہے. تو اس نے بعد میں اس پہ پوری ریسرچ کی, اس نے کہا واقعی یہ جو قرآن میں ایک سٹیج ایڈ ہوئی ہوئی ہے نا, واقعی وہ سٹیج ہے. تو یہ سوچے 1400 سال پہلے کون سا الٹرا ساؤنڈ تھا, کون سی سائنس تھی. اللہ تعالیٰ نے بنایا نا بندہ, تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور اللہ تعالیٰ ایک حدیث پاک ہے, کسی چیز سے غافل نہیں ہے, وہ ایک مچھر سے پتنگے سر سے ذرے تک سے باخبر ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی چیز سے بھی غافل نہیں ہے, اور اپنی ہر چیز کو جانتا ہے. اس لیے ہمیں اگر کوئی کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. کوئی ہمارے اوپر خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر کوئی مشکل بھی آئی ہوئی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کا ہم نے شکر ادا کرنا ہے, اور اگر کوئی آسانی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اور یہی ہم نے اس سورت سے سیکھا ہے, کیونکہ حضرت سلیمان کی جو کہانی تھی وہ سارا اس میں یہی تھا کہ وہ ہر وقت یہ کرتے تھے, یا اللہ مجھے شکر کا بھی تو توفیق عطا فرما. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اتنا نظام وہ تھا, جب حدیبیہ ہوا تھا نا, لوگ اتنے وہ نہیں تھے کہ فتح کیسے ہوگی. دیکھیں اس کے بعد کون مسلمان ہوا, خالد بن ولید, ابو سفیان, عمر بن عاص, یہ سارے اس کے بعد مسلمان ہوئے. جب یہ جو تین بندے اکٹھے مسلمان ہوئے نا, وہ خالد بن ولید, عمر بن عاص, عثمان بن طلحہ تھے. یہ اکٹھے مدینہ گئے تھے, پر وہ کہتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نا آنکھیں نہیں ملا پاتے تھے. ظاہر سی بات ہے, آپ کے دل میں ہوتا ہے آپ نے یہ بھی کر دیا, آپ نے وہ بھی کر دیا, آپ کی ایک ہسٹری ہوتی ہے. لیکن کبھی وہ کہتے ہیں ہمیں کسی نے تانا دیا ہو یا کوئی ایسا محسوس کیا ہو. اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ میرے لیے دعا کریں, اللہ مجھے معاف کر دے. خالد بن ولید کہتے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے تو سارے گناہ ختم ہو گئے, تو مسلمان ہو گئے. وہ کہنے لگے نہیں پھر بھی میرے لیے دعا کریں.
تو پھر بھی انہوں نے ان کے لیے دعا کر دی. لیکن آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ جو ان کو اتنا زیادہ مسلمانوں پہ ظلم بھی کیے ہوتے لیکن مسلمانوں نے کھلے دل سے ان کو لیا. نہ حضرت ابوبکر اس کے بعد توڑ تھا, انہوں نے کبھی تانا دیا, نہ حضرت عمر نے کبھی تانا دیا. چلیں جی یہ صورت ختم ہوگی, میں اس کا کنکلوژن کر دیتی ہوں, انٹروڈکشن تھوڑا سا کنکلوژن پڑھ دیتی ہوں, اس کے بعد پھر ہم اس کو جو ہے نا آپ کو کوئی کوشچن ہے تو بتا دیں. تو بیسیکلی یہ صورت نمل تھی جو ایک چونٹی کے نام تھی. صورتوں کے نام جب کسی چونٹی پہ ہوتے ہیں یا سورہ بقرہ ہے یا کوئی ایسی ہے تو اس کا کوئی خاص وہ نہیں ہوتا, بس وہ اس میں اس چیز کا ذکر ضرور ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ نام بتایا تو یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں بتایا اور پھر ہماری قرآن میں یہ نام ہے, تو اس کا یہ کوئی ایسی بات نہیں. اور کیونکہ اس میں 8 کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام نمل ہے. دوسری بات یہ کہ یہ سورت جو ہے یہ بیسیکلی اس کا جو بیسک جو تھیم پرائمری گول کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا ہسٹریز جو ہم نے پروفٹس کی ڈسکس کری ہیں کہ آپ اتنے پریشان نہ ہوں. اور سیکنڈری گول کیا تھا آخرت پہ جو یہ لوگ بلیو نہیں کرتے, اور اس کی اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ مثالیں بھی دی ہیں کہ میں نے یہ بنایا وہ اللہ کو پہچانوں. وہ جو ہم کر رہے تھے نا الہ مع اللہ ہی کہ اللہ کر رہا ہے یا یہ کر رہے ہیں. اور سب موٹیو اس کا کیا تھا کہ نالج, علم کیا چیز ہے, کیونکہ اگر آپ علم نہیں حاصل کرتے نا تو پھر آپ بالکل ایسے ہی جاہل ہیں. اور اسی وجہ سے ہم نے جب اس کی 93 ٹوٹل اس کی آیات تھیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ مکی صورت ہے یہ, اور ایک پہلی اور 6 آیتوں میں تو ہم نے یہ پڑھی ہے جو سورہ بقرہ میں جیسے پہلی کتاب المبین ہے نا, بالکل یہ ایک حکمت والی کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک حکمت والی کتاب ہے جو آپ کو گائیڈ کرے گی. اس کے بعد جو 7 to 14 آیات تھیں اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے, اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ کی کہانی. تو اللہ تعالیٰ نے نا تھوڑی وہ کہانیاں بتائیں, اس میں یہ بتایا کہ کیسے لوگ پروفٹس کو ریجیکٹ کرتے تھے اور حق کو تسلیم نہیں کرتے تھے, حالانکہ وہ صرف حق ہی بتا رہے ہوتے تھے اور کچھ نہیں کر رہے ہوتے, کوئی ٹارچر کر کے نہیں حق کو وہ کر رہے ہوتے تھے. اور اللہ نے حق کی کیسے جیت کی ہے یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا. اس کے بعد 15 سے 44 اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسے اللہ کا شکر گزار کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایسے نہ سمجھو کہ بس پروفٹ تو بس غریبی لوگ تھے اور اس لیے وہ اس طرح ٹارچر میں آئے ہوئے تھے اور یہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حکومت جو ہے نا حضرت سلیمان جیسی بھی دی ہے جو نہ کسی کے پاس آئی ہے نہ کسی کے پاس آئے گی, اور وہ والی جو حکومت ہے نا, اور اس کے باوجود وہ ان نعمتوں پہ شکر ادا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو کوئین شیبہ والا سارا معاملہ تھا اس میں یہ تھا کہ وہ کتنی انٹیلیجنٹ عورت تھی, اور یہ کہ مشورہ کرتی تھی, ایڈوائز لیتی تھی, اور وہ اتنی سمجھدار ہوتی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب علم ہوتا نا, اور ادھر اللہ تعالیٰ نے نالج کا ہمیں بتایا, وہ جب جن تھا نا جو کہتا تھا آپ کھڑے ہوں گے تو میں لے آؤں گا, اور وہ افرائد جو دوسرا ایک تھا جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے وہ جن تھا انسان تھا کیا تھا وہ ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہسٹری میں نہیں ہے. تو وہ پلک جھپکتے ہی لے آیا تھا کیونکہ اس کو نالج تھا, اور جس بندے کو نالج ہوتا ہے نا تو وہ جو نالج کے حساب سے کام کرتا ہے اور وہ بیسٹ ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب دین آپ کو کبھی ترقی دیتا ہے نا, ایک دفعہ حضرت عمر ایک ممبر پہ کھڑے تھے, خطبہ دے رہے تھے, رونے لگے. تو کسی نے پوچھا کیا ہوا, تو انہوں نے کہا میں جب نہیں تھا نا تو اونٹ چڑھاتا تھا اور مطلب ان کی صفائیاں کرتا تھا جو بھی, اور اب اللہ نے مجھے کتنی ترقی دے دی ہے, کیلف تھے کتنی سلطنت انہوں نے وہ کر دی. تو یہ دین نا آپ کو بہت اوپر لے جاتا ہے جب اللہ کے پیچھے چلتے ہیں نا, کیونکہ اللہ حق ہے, حق کے پیچھے چلیں گے نا تو آپ اوپر ہو جائیں گے. اس کے علاوہ 45-53 پہ جی قوم سمود کا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے ماؤنٹین کارو کر لیتے تھے, پھر ایک ماؤنٹین توڑ کے جو کیمل نکل آیا تھا معجزہ بھی دیا, پھر بھی وہ ماننے کو تیار نہیں تھے, اور انہوں نے حضرت نبیوں کو قتل کر دیا. یعنی کہ لوگ کس قدر نافرمانبردار تھے. اس کے علاوہ قوم لوط کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ایسے تھے کہ جیسے بالکل شرک بھی تھا اور اللہ تعالیٰ کے ایتھیکل نہیں تھے, بالکل ایتھکس کے اگینسٹ تھے, اور بالکل معاشرے کی خرابی کا جو ہے سبب تھے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو 59 سے آگے 69 آیتیں ہیں, 68 آیتیں جی, اس میں کائنات کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ کیسے کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان بادل اور یہ پلانٹس اور یہ سارا کچھ کیا, اور ہر چیز کا پرپز ہے, کوئی بھی چیز بغیر پرپز کی نہیں ہے, اور جو بھی تم کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور سب سے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ شرک و شرکا کی کوئی دلیل نہیں ہے, مطلب یہ سب اللہ بتانے والا ہے, اگر تمہارے پاس ہے تو تم لے آؤ. جیسے قرآن میں ہے نا کہ کوئی صورت ہے تو بنا کے لے آؤ, لیکن کسی کا وہ معاملہ نہیں تھا. کافی جگہ آیا ہے, 5-6 جگہ یہ آیا ہے. اس کے علاوہ اب 69-63 تو ہم نے کر لیا, جس میں یہ ہے کہ حسنات ہوں, اور اللہ تعالیٰ ڈے آف ججمنٹ کیسے آئے گا, لوگ گھبرائیں گے جو نہیں مانتے. اور اس میں یہ, اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکچولی یہی کہا کہ آپ غم نہ کریں, اللہ تعالیٰ پوری مہلت دے گا, اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلے گا وہ اپنے لیے بہتری کر رہا ہے, اور وہی آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. اور جو یہ پوری آیت ہے نا, اور اس میں ساری چیز جو آپ اس کا کرک
حق نکال سکتے ہیں نا وہ یہی ہے کہ ایک تو چلیں آپ ریمائنڈر لیتے ہیں ہم قوموں سے, وہ یہ بھی ہے کہ جو علم نہیں رکھتے, اور جو قوموں سے ریمائنڈر بیسیکلی کیا ہے, یہی کہ جو حق بات نہیں مانتے. اور علم کا یہی ہے کہ رب زدنی علما پڑھا کریں, اور جو نور اللہ نور پڑھی تھی نا ہم نے, وہی اپنے لیے بھی نور رکھیں, اور جب آپ قرآن سے قریب ہوں گے آپ کے اندر بھی نور جائے گا اور آپ کے ارد گرد بھی نور پھیلے گا. بے شک آپ اور نہ ہو تو عورت کا میں تو کبھی شکر کرتی ہوں کہ عورتوں, کیونکہ نا جس طرح جنگیں ہو رہی ہیں اور مردوں سے کتنے کوسچنز ہوں گے ہمارے ہی مردوں سے. آپ خود سوچیں, آپ کہیں مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہے, لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے بنایا ہے نا کہ آپ اپنے ارد گرد بھی روشنی کریں, اور وہ آپ کے بچے ہیں جو آپ کی پرائمری ذمہ داری ہے, اور کمیونٹی کے لیے بھی ہیلپ کریں. تو بیسیکلی علم حاصل کریں تاکہ آپ کو خود کے لیے خود کو بھی بہتر کریں اور لوگوں کو بھی بہتر کریں. چلیں جی, یہ جی ان شارٹ اس کا کنکلوژن تھا, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کوئی کوشچن ہے تو بتا دیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر.